یہ جو نیو ایئر ہے اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ آپ دیکھو گے امام ابن کثیر نے بدایت البدایہ و نہایہ میں ذکر کیا ہے کہ 16 17 یا 18 ہجری تھی جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ڈسپیوٹ ہوا کہ کسی نے قرض دیا تھا دوسرے شخص کو، اور شعبان کے مہینے کی بات تھی کہ شعبان تک، اب شعبان کون سا شعبان، یہ شعبان کی وہ شعبان، تو ایسے کچھ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہونے کے بعد انہوں نے یہ چیز طے کی کہ جب ایک اختلاف ہو رہا ہے، اب ایک کیلنڈر کی سخت ضرورت ہے، تو 16 17 18 ہجری کی بات ہے، تب جا کر یہ کیلنڈر ترتیب میں آیا۔ اس وقت پر عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی جو سیزر کا جو کیلنڈر چل رہا ہے، جو کرسچنز کا جو کیلنڈر تھا، جو سی ای کیلنڈر، ہمیں بھی وہ کیلنڈر لے لینا چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں، جو پرشینز کا کیلنڈر ہے وہ لینا چاہیے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم اپنا خود کا کیلنڈر بنائیں گے، ہمارا خود کا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اور جو خود کا کیلنڈر ہونا چاہیے تو شروعات کہاں سے ہو؟ تو 4 الگ الگ پوائنٹ سے، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو، یا تو نبوت جہاں ملی وہاں سے شروع ہو، یا تو ہجرت سے شروع ہو، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں انتقال ہوا وہاں سے وہ کیلنڈر شروع ہو۔ تو یہ کیلنڈر کی شروعات کے تعلق سے کچھ ڈسکشن ہوا، اور کیونکہ پہلے دونوں ڈیٹس یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کا مشن جہاں سے شروع ہوا، یہ پہلے کی بات ہے اور زمانے جاہلیت کی بات تھی، اور پھر نبوت جو ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے تعلق سے کچھ اختلاف ہو سکتا تھا کہ کون سا سال ہے، کہاں ہے، کب ہے۔ لیکن ہجرت ایک ایسا ایونٹ تھا جو بالکل واضح تھا۔ ہجرت کا جو سفر، جو معاملہ شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ جب مدینہ والے بھی آئے تھے اور جو انہوں نے بیعت لیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کون سا مہینہ تھا؟ حج کے لیے آئے تھے وہ لوگ، اور ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ تو جو ہجرت کی تیاری ہے وہ یہ محرم کے مہینے سے تیاری ہوئی، شروع ہوئی، اور یہ مہینے سے، محرم کے مہینے سے وہ بات شروع ہوئی۔ تو جہاں تک یہ کہنا کہ یہ محرم کا مہینہ یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا فرسٹ مہینہ ہے، اس وجہ سے ہم لوگ منائیں گے، تو یہ فرسٹ مہینہ کب قرار دیا گیا، پہلا مہینہ کب قرار دیا گیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 16 17 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے تقریباً 5-6 سال بعد یہ شروع ہوئی۔ تو یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ سب کو میں بات بتا دوں کہ یہ ہے شروعات کا واقعہ جو میں نے شارٹ میں ذکر کیا۔ اس سے کئی چیزیں نگیٹ ہو رہی ہے۔ نمبر 1 بات یہ نگیٹ ہو رہی ہے کہ یہ کیلنڈر ایک پریکٹیکل پرپس کے لیے، تاریخ کے لیے صحابہ نے اس کو ترتیب دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیپی نیو ایئر منانے والی بات، محرم کا مہینہ پہلا مہینہ قرار دیا گیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہجرت سے شروعات ہوئی اس کیلنڈر کی، اس وجہ سے محرم پہلا مہینہ ہو گیا۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ، اس کی کوئی سلف میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اور فرمانبردار بنے۔ ہر مہینہ وہ مہینہ ہے، اور خاص طور سے بعض مہینے حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، تو 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے، یعنی کہ 12 مہینے جو ہے ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے، ان میں سے ایک محرم ہے، تو وہ مقام تو ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے شہر اللہ محرم، وہ ہے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ۔ تو اللہ کا مہینہ جو کہا شہر اللہ، یہ بھی ایک مقام ہے، یعنی کہ محرم کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام دیا، شہر اللہ محرم۔ اور ہم سب کے لیے ایک ترغیب کی بات ہے کہ یہ مہینے میں جو 9 اور 10 محرم کا عاشورے کا روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کو بھی رکھنے کا ارادہ کیے، تو اس وجہ سے سنت ہے، اس وجہ سے یہ سنت ہے۔ تو 9 اور 10 محرم ہمیں ملتا ہے۔ عام طور پہ نفل روزے بھی اس مہینے میں اس کی ہمیں ترغیب ملتی ہے، شہر اللہ محرم، اور سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ رمضان کے بعد وہ ہے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں مل رہی ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں، آج کی اسٹریم کے اندر بہت سارے یہ سینسیٹیو ٹاپکس ڈسکس ہونے والے ہیں، اور میں استقبال کرتا ہوں وہ تمام لوگوں کا جنہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس دلائل ہے، پروف ہے، تو وہ آئیں اور اپنے دلائل پیش کریں، اور یہ چیز جب وہ پیش کریں گے انشاءاللہ تو اس روشنی میں وہ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، حق بات اپنی جگہ پر ہے، جو چیز کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین میں ہے، دین اسلام محفوظ دین ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، تو جو چیز دین اسلام کا حصہ ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو؟ تو جو چیز ثابت ہوتی وہ چیز ہم سب کو قبول کرنا چاہیے، اور جو ثابت نہیں ہے وہ چیز چاہے کتنی بھی اچھی لگے یا کتنے سارے ہی لوگ کر رہے ہوں، اس چیز کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।